الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا، اور یہ الفاظ ورد زمان تھے، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب والد کی طرف سے 8ویں پشت میں کلاب بن مرہ سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے 7ویں پشت میں کلاب بن مرہ سے ملتا ہے۔ سب سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی، اور انہی کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ مدارج نبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18۔ آگے حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہوتا۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر وہ بھی لاغر اور کمزور تھی۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں خچر پر سوار تھی، اور وہ بھی بہت لاغر اور کمزور تھا، قافلے والوں کے ساتھ چل نہ سکتا تھا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، جو عورتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتی کہ یتیم ہے تو کوئی آپ کو لینے کو تیار نہ تھی۔ ادھر حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میرا ستارہ سوریہ سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی کی وجہ ان کے لیے رحمت کا سبب بن گئے، کیونکہ لاغر اور کمزور دیکھ کر کسی نے بھی اپنا بچہ مجھے نہ دیا۔ اور اگر میں آپ کو صحیح لفظوں میں بتاؤں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پسند ہی نہیں فرمایا اپنے لیے۔ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں کہ اچھا نہیں کہ ہم خالی ہاتھ لوٹ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ میں اس یتیم کو لے چلوں۔ شوہر نے منظور کیا، اور حلیمہ سعدیہ جب جا کے دروازے پہ دستخط دی اور فرماتی ہیں پھر میں نے کیا دیکھا کہ میری سوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور پھر میں اس در یتیم کو اپنی گود میں لیا اور دودھ پلانے کے لیے بیٹھی تو باران رحمت سے برکات نبوت کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیں، حلیمہ کے مبارک بستان میں اس قدر دودھ اترا۔ آپ فرماتے ہیں اس قدر دودھ اترا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب سیر ہو کر پہ آئے، اور پھر آپ نے دوسرا پیش کرنا چاہا تو آپ نے قبول نہ فرمایا، اور وہیں ان کی گود میں آرام سے سو گئے۔ پھر فرماتی ہیں کہ پھر میں انہیں لے کر اپنے گھر آ گئی، وہاں سخت قحط تھا، تمام جانور کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب میں اپنے قافلے میں جب چلی اپنے شوہر کے پاس آئی، جا کر بیٹھی تو میری جو اونٹنی لاغر اور کمزور تھی اس کا تھن بھی دودھ سے بھر گیا، اور یوں ہم دونوں نے، میاں بیوی نے، بچہ میرے ساتھ تھا، اس کو میں نے بایاں دودھ پلایا اپنی پستان۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ آپ کے دونوں میاں بیوی نے خوب اونٹنی کا دودھ سیر ہو کر پیا، اور پھر سب قافلہ روانہ ہو گیا تھا، جو میری ڈاچی سب سے پیچھے تھی۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میں نے بٹھایا
گود میں لے کر پیچھے بیٹھی تو وہ اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایسے ہوا کہ میرا شوہر پیچھے، پھر میں اس سے پیچھے، اور میری آگے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا۔ جو اونٹنی لاغر اور کمزور تھی وہ اب سب سے آگے اور تیز دوڑنے لگے۔ اب باقی سب اونٹ قافلے والے مجھے حیران ہو کر پوچھ رہے ہیں، سعدیہ، حلیمہ، یہ وہی اونٹنی ہے نا جو تو لے کر گئی تھی؟ اب اس کو کیا ہو گیا کہ جوانا اور توانا ہو گئی؟ پھر لوگوں میں تمہیں آگے کیا بتاؤں۔ پھر میں جب گھر لے کر گئی وہاں بھی خشک سالی، تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم ہی رکھتے میرے گھر کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرتے، اور میرے گھر کے پلیٹیں تک، ہر بڑا چھوٹا برتن، یہاں کے تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئے، اور پوری بستی میں کسی بھی جانوروں کے دودھ کا ایک قطرہ نہیں ملتا، مگر میرے گھر میں ہر وقت یہ برکتوں کا مشاہدہ رہتا ہے۔ ہر وقت اب لوگ کیا کرتے، اپنی بکریوں کو میرے ساتھ، میری بکریوں کے ساتھ چراتے، اور یہ ان بکریوں پہ بھی برکت اللہ رب العزت کی اتر آئی۔ اور پھر فرماتی ہیں، پھر جب میں جس اندھیرے کمرے میں پھر میرے گھر میں روشنی کی ضرورت ہوتی تو میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جاتی اور میرے گھر میں روشنی ہو جاتی۔ لوگ بھی پوچھتے کہ حلیمہ کیا ہوا، تو ساری رات چراغ جلاتی ہے؟ تو میں کہتی کہ نہیں، چراغ نہیں جلاتی، میرے گھر رب کی رحمت آ گئی، اس کی وجہ سے روشنی میرے گھر میں رہتی ہے۔ اور پھر مزید حلیمہ سعدیہ بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ فرماتی ہیں کہ میں پھر جب پورے 2 سال، یہاں تک کہ 2 سال میرے پاس رہے، اب ہمارے یہاں نہایت ہی خوش خرم ہمارے حالات ہو گئے، ہم بڑے ہی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، کیونکہ مجھے پتہ تھا تمام برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ گھر سے باہر نکلنے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ کھیل سے دور رہتے، اور پھر مجھے بھی آپ بہت جان سے زیادہ پیارے تھے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی بہن بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ پہلے تو میں نے منع کیا، کیونکہ محبت بہت تھی اور برکتیں آپ کی وجہ سے تھی، اور میرا نہیں دل چاہتا تھا کہ آپ میری نظروں سے اوجھل ہو، مگر زیادہ اصرار کیا تو آپ کو اجازت دے دی گئی۔ آپ روزانہ حلیمہ کی بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے جاتے اور ان کی دیکھ بھال کرتے۔ اب پتہ چلا بکریاں چرانا تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے۔ ایک دن آپ چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حلیمہ کے فرزند دوڑتے ہوئے گھر آئے اور اپنی والدہ حضرت بی بی حلیمہ سے کہا، امی جان، بڑا غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے زمین پر لٹائے، ان کا شکم چیرا، اور اس حال میں ان کو چھوڑ کر دوڑ آیا ہوں۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے اور دوڑ کر جنگل میں پہنچے۔ یہ دیکھ کر آپ بیٹھے ہوئے تھے، مگر خوف اور ہراس سے چہرہ زرد تھا اور اداس تھے۔ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ نے پیار سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا 3 آدمی آئے تھے، بہت ہی سفید اور صاف ستھرے لباس پہنے ہوئے تھے، میرے پاس آئے، مجھے زمین پر لٹایا، میرا شکم چاک کر کے اس میں کوئی چیز نکال کر باہر پھینکی، اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شفا کو بند کر دیا، لیکن مجھے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ چھوٹے سے تھے، کیونکہ میں شروع سے آپ کے معجزے دیکھ رہی تھی کہ آپ چھوٹے سے تھے، یعنی گہوارے میں تھے، تو کبھی میں جھولا جھلانا بھول جاتی تو جھولا فرشتوں کو ہلانے سے آپ کا ہلتا تھا، اور بچپن ہی میں کبھی آپ انگلی چاند کی طرف کرتے اور وہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر حرکت کرتا، اور جب آپ نے سب سے پہلا کلام کیا تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا تھا، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ،
باقرتن وحسیلہ، بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بول براس اپنے کپڑوں میں کرتے تھے، مگر آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا بول براس بستر پہ نہیں کرتا، اور اگر کبھی بھی آپ کی شرمگاہ کھل جاتی تو فوراً رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ چھپ نہ جاتی آپ کو چین اور قرار نہ آتا۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے، غسل شدہ پیدا ہوئے، آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد دوبارہ سے دوسرا حصہ بناؤں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو میں نے پڑھا سنا اسے قبول فرما دے، اور اس میں جو غلطی خامی اسے معاف فرمائے، اور ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین اللہم آمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔